قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہمارا یہ پروگرام احکام قرآن آپ عرصہ دراز سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو آیات احکام ہوتی ہیں ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے پیش نظر سورہ حجرات ہے۔ ہم تسلسل سے صورتوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ سورہ حجرات کی جو وجہ تسمیہ ہے، یعنی سورہ حجرات کو حجرات کیوں کہتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ حجرات کا لفظ اس صورت میں مذکور ہوا۔ فرمایا گیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اس صورت مبارکہ کے اندر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیم جائز نہیں، آگے بڑھنا جائز نہیں، بغیر تحقیق کے کوئی بات قبول نہ کی جائے، کسی کا نام نہ بگاڑا جائے، مسلمانوں کے گروہ اگر ان میں لڑائی واقع ہو جائے تو ان کی صلح کی جائے۔ تو یہ کچھ مرکزی موضوعات ہیں جو اس صورت مبارکہ کے بیان کیے گئے، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ جو صورت مبارکہ ہے سن 9 ہجری میں نازل ہوئی، یعنی مکی صورت مبارکہ نہیں بلکہ مدنی صورت مبارکہ ہے۔ آج ہم نے اس صورت مبارکہ سے 2 آیات کا انتخاب کیا ہے، آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 6۔ آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں آیت نمبر 1، تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان رسالت کے باب میں ایک بہت ہی اہم آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے تقدیم نہ کرو۔ اللہ سے آگے بڑھنا کیا ہوگا؟ اللہ سے آگے بڑھنا یہ ہوگا کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا گویا کہ اللہ سے آگے بڑھنا ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ آپ کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنا ہے، آپ کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے، آپ سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے۔ تو یہ محبت کی اعلیٰ منزلت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا گویا کہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے دونوں ایک ساتھ ذکر کیے گئے کہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب آگے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ آیت مبارکہ کس پس منظر میں نازل ہوئی اس بات کو دیکھتے ہیں ہم، پھر جو اس کا عمومی معنی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ مفسرین نے بیان کیا کہ ہوا یہ کہ مدینہ منورہ میں کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی قربانی کر لی، یعنی ابھی نماز بھی قائم نہیں ہوئی تھی اور قربانی کر لی۔ تو ان کا ارادہ عبادت کا تھا، ان کی نیت عبادت کی تھی، لیکن عبادت کے حدود، قیود، اوقات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اپنے طور پر یہ سمجھے کہ جب ایک چیز عبادت ہے تو کیوں نہ عبادت میں جلدی کی جائے،
یعنی جب ہم آثار کا مطالعہ کرتے ہیں، سنن کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء ایک ایک چیز تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ حضور نے کس موقع پر کیا کیا۔ وہی اصل معیار ہے، وہی اصل اسٹینڈرڈ ہے، اسی میں اصل فضیلت ہے، اسی میں اصل حقیقت ہے۔ ایک مسئلہ مجھ پر پچھلے ہفتے آشکار ہوا، حالانکہ میں اتنے عرصے سے حج اور عمرے کے مسائل کو بیان کر رہا ہوں، کتاب بھی لکھی ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ 8 تاریخ کو حاجی لوگ احرام باندھتے ہیں جو مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں، لیکن آج کل ایسا ہوا ہے کہ بسوں وغیرہ کے معاملات ہیں، بسیں جلدی آ جاتی ہیں تو 7 تاریخ کو لے جاتی ہیں، تو لوگوں کو 7 تاریخ کو احرام باندھنا ہوتا ہے۔ تو اب تک تو میں جواز ہی بیان کرتا ہے کہ جائز ہے، سکنا جائز ہے، لیکن کچھ جزیات، کچھ روایتیں سامنے آئیں تو علماء نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 وجوہات سے پہلے احرام باندھنے کو افضل قرار دیا، اور سب کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں فرمایا کہ عبادت میں جلدی کرو، تو علماء نے لکھا کہ دیکھیں حضور نے فرمایا ہے عبادت میں جلدی کرو، تو جو جلدی احرام باندھے گا تو وہ عبادت میں جلدی کرنے والا ہوگا۔ تو یوں اور بھی احادیث کو سامنے رکھ کر فضیلت کو بیان کیا گیا۔ تو کسی بھی عمل کی جو فضیلت کا معیار ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول چیزیں ہیں۔ فضیلت خاص طور پر ایک ایسا چیپٹر ہے کہ جس میں عقل کو دخل نہیں ہے، خبر کو دخل ہے، خبر معیار ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا منقول ہوا ہے۔ تو ناظرین گرامی، بات یہ ہے کہ انہوں نے نہ جانے کس وجہ سے قربانی پہلے کر لی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ شہر میں جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے، کم از کم کسی ایک جگہ نہ ہو جائے، اس وقت تک قربانی نہیں کر سکتے۔ گاؤں کا معاملہ الگ ہے، گاؤں کا معاملہ جدا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ یہ پیش آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں کہ کسی نے رمضان سے 1 دن پہلے روزہ رکھ لیا، تو 1 دن پہلے بعض کیفیتوں میں یوم شک ہوتا ہے، تو یوم شک کا جو روزہ ہے وہ رکھنا منع کیا گیا ہے۔ تو عبادت تو ان دونوں افراد نے کی، لیکن عبادت کرنے میں انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کو مقدم کر لیا۔ حضور نے تو نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے تقدیم جائز نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بڑی ہی وسعت رکھتی ہے، بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ ایک مفہوم تو ہم نے یہ سنا کہ عبادت کا جو معیار، جو وقت، جو طریقہ، جو اس کے لوازمات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، ہمیں ان سب کی پابندی کرنی ہے۔ دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ ہے تعظیم اور توقیر کا، یعنی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کے اندر یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلیں، سوائے اس کے کہ جس کو آگے چلنے کا حضور حکم دیتے۔ جیسے حضرت سلمہ بن اکوع صحابہ کرام میں بہت ہی تیز رفتار صحابی تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کی بعض مواقع پہ ڈیوٹی لگائی جاتی تھی کہ تم جاؤ اور دیکھو دشمن کا قافلہ کہاں پہنچا ہے، تو یہ پہنچ کر خبر لے کر آتے۔ اسی طریقے سے اور صحابہ کرام بھی جاتے، تو جن کو حکم دیا جاتا آگے چلنے کا ان کی بات الگ ہے، ورنہ ادب اور تعظیم کا یہ معاملہ تھا کہ کوئی بھی صحابی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں چلا کرتا تھا۔ آگے چلنا بے ادبی سمجھتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں حضرات صحابہ کرام ایک ایسا امتیاز رکھتے ہیں کہ تاریخ کے جو اوراق ہیں وہ بھی ان پر فخر کرتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کے تعظیم کے واقعات سے تو کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا حج کے بعد،
صحابہ نے ایک بال مبارک نیچے نہیں کرنے دیا، سب اپنے ہاتھوں پر لیتے رہے، ایک ایک بال سنبھال کر رکھا، اس لیے منہ مبارک آگے نسل در نسل آگے چلتے رہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو وضو کا ایک قطرہ حضرات صحابہ کرام نیچے نہیں کرنے دیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر، سر پر مس کیا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ کرنے کا حکم نہ تو حضور نے دیا تھا انہیں اور نہ اللہ نے دیا تھا، لیکن انہیں پتہ تھا کہ ہمیں تعظیم کے موقع پر کیا کرنا چاہیے اور کس موقع پر کیا کرنا تعظیم کہلاتا ہے۔ جب حضور گفتگو فرماتے تو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اتنی خاموشی کے ساتھ ساکت ہو کر، بالکل ٹھہر کر بغیر حرکت کیے گفتگو سنتے کہ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی پرندہ ان کے اوپر آ کر لکڑی سمجھ کر بیٹھ جائے تو وہ بیٹھ جائے، بالکل بے حس و حرکت۔ حضور علیہ السلام کی گفتگو کو یہ سماعت کیا کرتے، سنا کرتے، ان کے ادب کا، ان کی حضوری کا، ان کے توجہ کا، ان کے دل کے میلان اور دل کے حاضر ہونے کا، اور ان کی سماعت کا، اور پھر اطاعت کا، اور پھر خلوص کا۔ اللہ اکبر، اس کی کوئی نظیر پیش ہی نہیں کی جا سکتی مخلوق میں انبیاء کے بعد۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان جو ہیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ بے شمار واقعات ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، میں ان واقعات کی طرف نہیں جا رہا، نہ ان کی تفصیل میں جا رہا ہوں۔ اب اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے اس سے ہمیں ایک اور چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ دن بدن جو ہے وہ سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی یوں کیوں نہیں کر لیتے، اور یوں کیوں نہیں ہو جاتا، اور یوں کیوں نہیں کر لیتے۔ دیکھیے، جو چیزوں کا معیار ہے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رکھنا پڑے گا۔ مشورہ دینے والے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ احادیث کیا ہیں، حضور کی سیرت کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے، آپ کے معمولات کیا ہیں، آپ کے شب و روز کیا ہیں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کے فرمودات کیا ہیں، آپ کے اقوال کیا ہیں، آپ کے احوال کیا ہیں، آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت کن اصولوں پر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے رہنما اصول مقرر فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے اصولوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا، زندگی گزارنے کے لیے معیار قرار دیا۔ تو آج ہم اگر اپنی طرف سے سوچتے رہیں گے، مشورے دیتے رہیں گے، تو دن رات، صبح و شام، ہر دوسری بات میں ہمارے مشوروں میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ حل کیا ہے؟ حل ہے سیرت مبارکہ کا پڑھنا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کی معرفت کا حاصل ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا پتہ ہونا، آپ کے اقوال، افعال، احوال کا پتہ ہونا، حدیث نبوی سے آگاہی ہونا۔ جب ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے تو ہمارے سامنے اپنے سارے معیارات ختم ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام وہ معیار بیان کر کر گئے ہیں، قیامت تک وہ معیار باقی رہے گا۔ سارے عدل و انصاف کے ضابطے ایک طرف، اور حضور نے جو معیار بیان کیا وہ دنیا مانتی ہے کہ اس سے بڑھ کر عدل و انصاف نہیں ہو سکتا۔ ایک موقع پر حضور سے پوچھا گیا، ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ غلام آئیں تو مجھے بتا دیں۔ تو اچھا، آپ نے فرمایا یہ 2 غلام موجود ہیں، ان میں سے جسے چاہو لے جاؤ۔ اب انہیں بڑا کھلا آپشن دیا گیا، جسے چاہو لے جاؤ۔ یہ 2 میں سے اس کو لے کے جاتے، اس کو لے کے جاتے، ٹھیک ہوتا، اجازت تھی۔ اب ان کے ادب کا، ان کی سوچ کا اور ان کے اپنے سٹینڈرڈ کا اندازہ لگائیے کہ ایک صحابی کی سوچ کیا ہے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ان دونوں میں سے جو بہتر ہے وہ آپ مجھے عطا فرما دیں۔ یعنی انہوں نے بھی از خود کوئی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ بہتر کیا ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں، اور جو بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما دیں۔ اللہ اکبر، اگر یہ صحابی کہتے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی دے دیں، تو سامنے والے کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوتا، لیکن انہوں نے کوئی بھی دے دو نہیں کہا، انہوں نے بہتر مانگا، تو حضور نے فرمایا المستشار المؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ تو امین ہوتا ہے۔ گویا کہ آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تم نے تو میرے کندھے پر ایک بوجھ رکھ دیا ہے۔ جب کسی سے اس طرح کہا جائے تو اس کے کندھے پر ایک بوجھ آ جاتا ہے، اور اب وہ یہ سوچتا ہے کہ پہلے تو یہ فیصلہ کرو ان میں بہتر کون ہے، پھر اس کا مشورہ دوں کہ یہ والا لے لو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک اوپینین دینے کے اندر احتیاط، بہتری، امانت، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا میں کون سوچتا ہے؟ آج دنیا کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے ایڈوائزری سیکٹر۔ ڈاکٹر ہمارا ایڈوائزر، انجینئر ہمارا ایڈوائزر، وکیل ہمارا ایڈوائزر، انجینئر بھی ہمارا ایڈوائزر۔ انجینئر کا کیا کام ہوتا ہے؟ ایڈوائزری کرنا ہوتا ہے، یہ مٹی ایسی ہے اور اس میں یہ تعمیرات ہونی چاہیے، یہ سجا ڈلنا چاہیے، یہ نقشہ ہونا چاہیے، یوں کر کے یوں ہوادار ہوگا، یوں روشن دار ہوگا۔ ایڈوائزری دینا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو آدھی سے زیادہ دنیا کے سروسز تو ایڈوائزری پہ چل رہی ہیں۔ تو اس پوری دنیا کے لیے آپ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ جہاں بھی ایڈوائزری دینی ہوگی اور تمہیں کہا جائے گا کہ بہتر کیا ہے، تو سب سے پہلے تو بہتری کا ایک معیار مقرر کرو اور پھر یہ بتاؤ کہ یہ بہتر ہے۔ تو یہاں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتری کا معیار بھی بیان فرما دیا کہ قرآن پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بزرگ وہ ہے، بہتر وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم دن رات ڈفرینٹ اوپینین طلب کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے والا جو چاہے اوپینین دے رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو اوپن اوپینین ہے، آپ کیا کہتے ہیں، بعض اوقات کنڈیشنل ہوتا ہے بہتر کیا ہے۔ تو ہر چیز کا ایک معیار تعلیمات نبوی میں موجود ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنی رائے کو فوقیت دے گا، اپنی رائے کے متعلق یہ کہے گا کہ اس بات پر عمل کیوں نہیں ہوتا، اس بات پر عمل کرو، یہ اختیار کرو، یہ چھوڑو، یہ مانو، یہ نہ مانو، نہیں، اس کی بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ٹکرانی چاہیے۔ کسی کو بھی حضور پر تقدیم کا حق حاصل نہیں ہے۔ جو بات احادیث مبارکہ میں بیان ہو گئی ہم اپنی بات کو اس سے پیچھے رکھیں گے۔ حضور کی بات ہی حق ہے، آپ کا فرمان ہی سچ ہے، ہماری بات ناقص ہوگی۔ تو آج کے اس تیز رفتاری کے دور کے اندر جہاں ہر ایک کوئی یہ سمجھیے کہ ایڈوائزر بنا ہوا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ وائز بنا ہوا ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، تعلیم ہو نہ ہو، کتاب کا منہ دیکھا ہو نہ ہو، تعلیمات نبوی قرآن کی تعلیمات سے واقفیت ہو یا نہ ہو، صحیح غلط صحیح غلط صحیح غلط روزانہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ کیا آپ کو قرآن کی تعلیمات ہیں آپ کے پاس؟ کیا آپ کے پاس حدیث کی تعلیمات ہیں؟ قرآن تو بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے تقدیم نہیں کرنی، نہ حال میں، نہ قال میں، نہ اوپینین میں، نہ رائے میں، کسی بھی اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کا جہاں فرمان موجود ہے اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، سر خم کرنا ہے، اس کو ماننا ہے۔ تو یہ ایک خلاصہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ میں نے ایک مرض کی نشاندہی کی اور اس مرض کا علاج بھی تجویز کیا کہ بھئی یہ مرض پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، مرض کا علاج کیا ہے؟ جہالت کا دور ہونا۔ جب جہالت دور ہوتی ہے، جب علم کا نور آتا ہے تو علم کا نور آنے سے اعتدال بھی پیدا ہوتا ہے، دل بھی منور ہوتا ہے، آگاہی بھی ہوتی ہے، اور جو میں کی وہ لگائی ہوتی ہے نا بندے نے، تو وہ بکری کی جب بکری
کٹ جائے تب بھی اس کی آنتوں میں میں کی آوازیں آتی رہتی ہیں. تو وہ ساری چیزیں پھر بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میں ناقص، میری سوچ ناقص، میرا مطالعہ ناقص، میرا علم ناقص، مجھے تو حضور کی بات پر عمل کرنا ہے. تو علاج یہ ہے کہ ہمارا مطالعہ نہیں ہے، ہمیں سیرت کا نہیں پتہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کی معرفت نہیں ہے، آپ کے اقوال کی معرفت نہیں ہے. تو یہ علاج ہے، اور یہ علاج ہے تو بہت بڑا آسان، بہت ہی آسان ہے. آپ کل سے مطالعہ شروع کریں مشکات شریف کا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے میرات المناجی کے نام سے. اس شرح کے ساتھ آپ حدیث نبوی پڑھنا شروع کریں. دیکھیے علم کے کیسے موتی آتے ہیں، اور احادیث مبارکہ کے نیچے بیان ہونے والے جو نکات ہیں، کیسے آپ کا سینہ کھولتے ہیں، کیسے آپ کے دماغ کو معطر کرتے ہیں، کیسے آپ کے علم کو بڑھاتے ہیں، آپ کی سوچ کو بڑھاتے ہیں، سوچ کی وسعت کو بڑھاتے ہیں. معیار آپ کے سامنے رکھیں گے کہ صحیح اور غلط کا معیار کیا ہوتا ہے. تو بعض اوقات علاج پاس ہوتا ہے لیکن اس علاج ہی سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو اسی سے دور بھاگے جس سے تجھ پہ پیار آئے، یہ ہماری کیفیت ہوتی ہے. تو آئیے اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. ویسے تو موضوع بالکل اس کا الگ ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بعض باتوں میں آپ سمجھیں گے کہ باتیں دوبارہ اس کا تکرار ہو رہا ہے، لیکن تکرار اللہ نے چاہا تو نہیں ہوگا. آیت مبارکہ سنتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. ناظرین کرام، بڑی ہی بنیادی آیت مبارکہ، اور آج کے دور میں جب معاشرہ جھوٹی فیک نیوز کا شکار ہے، ڈس انفارمیشن کا شکار ہے، تو ایسے تناظر میں اس آیت مبارکہ کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، اس کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں یہ نہ ہو کہ کسی قوم کو بے جا ایذا دو، وتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو جو تم کر بیٹھو اس کی پھر تمہیں ندامت ہو، افسوس ہو. قرآن پاک کی جو آیات ہوتی ہیں وہ کسی واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، ان کا حکم عام ہوتا ہے. بعض اوقات کسی موقع پر ضرور نازل ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس اس واقعے کے لیے تھیں، بلکہ ان کا جو حکم ہوتا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہوتا ہے. شان نزول اس کا مفسرین نے یہ بیان کیا کہ ولید بن عقبہ صحابی رسول ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مستلق سے صدقات کی وصولی پر انہیں بھیجا کہ صدقات وصول کرائیں. اب معاملہ یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اس قبیلے کے درمیان اور ان کے درمیان دشمنی تھی. اچھا، وہ قبیلہ بھی جو ہے وہ اس کو جہاں صدقات لینے گئے تھے لوگ مسلمان تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ان کے پاس جا رہا تھا، تو وہ لوگ ذرا جمع ہو کر جیسے پتہ چلا یہ آئے ہیں تو انہوں نے گھروں سے نکلنا شروع کیا. یہ تھوڑا گھبرا گئے، انہوں نے سمجھا کہ یہ کہیں مجھے گھیرے میں تو نہیں لے رہے، اور یہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے. حضور کی بارگاہ میں آ کر یہ عرض کیا کہ وہاں تو معاملہ مختلف ہے، میں نے تو ایسا محسوس کیا کہ وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. اب یہ سمجھیے کہ ایک مغالطہ ہوا، ایک جو اندازہ ان کا لگایا وہ اندازہ درست نہیں تھا. اس اندازے کے درست نہ ہونے کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیتے تو کس قدر معاملات آگے بڑھتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ آپ نے جا کر دیکھا کہ وہ لوگ اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے صدقات کی وصولی پر جو پہلے حضرت ولید کو بھیجا تھا، اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں تو وہ صدقات ان کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پورا مدعا بیان کیا کہ وہاں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ مفسرین نے بڑی صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کیا کہ یہاں جو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے، یہ ایک جنرل حکم ہے، یہ ایک عمومی حکم ہے۔ قرآن نے ان صحابی کو فاسق نہیں کہا، مطلب اندازے میں غلطی فسق نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، ایک اندازے میں ان سے غلطی ہوئی تھی اور انہوں نے اس پہ کوئی ایکشن بھی نہیں لیا۔ جو سمجھا حضور کی بارگاہ میں آ کر بیان کر دیا۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ حضور جو فیصلہ فرمائے۔ تو اب قرآن پاک نے اس موقع پر جو حکم بیان کیا اور جو تعلیمات بیان کی، ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک فساد کا معاملہ ہے، یہ فساد گھریلو زندگی سے شروع ہوتا ہے۔ شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے، ماں کہتی ہے تمہاری بیوی نے تو یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا۔ بعض اوقات بیوی کہتی ہے تمہاری ماں نے تو یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، اور جناب شوہر وہیں پھولنا شروع ہو جاتا ہے، غصے سے نتنے پھول جاتے ہیں اور انتقام کا جذبہ۔ ماں کی بات سنے گا تو اس کی جو ہے ماں کی محبت اور احترام اس کے اندر ٹھیسے مارنا شروع ہوگا اور بیوی پہ جا کر حملہ آور ہونا چاہے گا، اور بیوی کی باتیں سنے گا تو سوچے گا کہ میری ماں نے کیا کر دیا۔ بیوی کے حقوق اور سب چیزیں، اور ماں تو یہ کرتی رہی بچپن سے اور یوں کرتی رہی اور یوں بچپن سے ڈانٹتی تھی وہ تو، اور آج وہ سوچے گا کہ سارے بدلے نکال لوں۔ تو اب جا کر یہ ریئیکشن دے گا۔ ہر سنی ہوئی بات سچ نہیں ہوتی، حقیقت نہیں ہوتی۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہونا چاہیے، اگر کامیاب گھریلو زندگی چاہتے ہیں آپ، اور اس کے علاوہ بھی زندگی کا کوئی بھی موڑ ہے، آپ پروفیشنل لائف میں ہیں، آپ کسی بھی موقع پر ہیں، کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کوئی بھی آپ ایسی بات سنیں تو اپنا رد عمل آپ ذہن میں ڈالیں کہ میں رد عمل شام کو دوں گا۔ تو بعض اوقات میسج بھی آتا ہے، واٹس ایپ کی زندگی نے زندگی اور عذاب کر دی ہے لوگوں کی۔ یہاں سے کوئی بات آئی، یہاں سے جناب جو لوگ گروپوں میں ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا، علمان والحفیظ میں تو زیادہ 2 یا 3 گروپ ایسے ہوں گے جن کی ضرورت ہے، باقی تو جس میں چیٹنگ ہوتی ہے ایسے گروپ کا میں حصہ ہی نہیں بنتا۔ تو کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، علمی کمزوریاں بھی سامنے آتی ہیں، اور رد عمل کا دل چاہتا ہے، ہر چیز پر رد عمل نہیں دیا جا سکتا، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنا ذہن بنا لیا جائے کہ کوئی بھی بات زندگی میں آپ سنتے ہیں، یہ ذہن بنائیں کہ فوری رد عمل نہیں دینا۔ فوری رد عمل نہ دینے سے غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات وقت کے گزرنے سے جو خبر آپ کو ملی تھی اس کی شکل واضح ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس بات میں تو حقیقت نہیں۔ بعض اوقات انسان خود ڈپریشن میں ہوتا ہے، بات بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن اس ڈپریشن، جیسے گھر میں کوئی بندہ تھکا آ رہا آیا ہے تو وہ ایک تھکا ہوا ہے ڈپریشن میں، سارا دن کا کام، ٹریفک جام، گرمی، 100 مسئلے، اور اس ڈپریشن میں چھوٹی سی بات بھی سنتا ہے اور رد عمل فوری دیتا ہے تو رد عمل بہت زیادہ ہوتا ہے، تجاوز پر مشتمل ہوتا ہے۔ انسان بعض اوقات ظلم کا مرتکب ہوتا ہے، اذیت دینے کا مرتکب ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ فوری رد عمل نہ دیا جائے، توقف کر لیں۔ اگلا مرحلہ جو آپ اپنی زندگی میں ہم سب نافذ کریں، اگلا مرحلہ ہے اس خبر کی چھان بین کرنے کا۔ اگر بیوی نے کوئی بات کہی ہے تو تھوڑا سا کڑیاں ملائے، حقائق پر غور کرے، کیا، کیوں، کیسے۔ ماں نے کوئی بات کہی ہے تو ذرا بیوی سے پوچھ لے کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا۔ اچھا، بعض لوگ، میں نے محسوس کیا،
مثال کے طور پر کسی کو کوئی پرابلم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری سفارش کی جائے، تو اب وہ اتنا مظلوم خود کو ثابت کرے گا، اتنا مظلوم ثابت کرے گا، اپنی ساری غلطیاں بالکل ایک ٹوکری میں چھپا کے ایک طرفہ بات بتائے گا، یوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، آپ میری سفارش کر دیں۔ تو میں بس اوقات کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو پتہ کرتا ہوں بھئی یہ بندے کی طرف سے معاملہ آیا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، جو متعلقہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کے تو یہی اور یہی معاملات ہیں۔ تو اب سامنے والے کی بات بالکل مان لی جائے اور وہ غلطی پر ہو اور اس کا پھر بھی جو ہے نا اس کی حمایت کی جائے، تو یہ حمایت اس کی تائید کرنے کے مترادف ہے۔ تو یوں آپ کہیں بھی ہیں کان کا کچا نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ کو فیڈنگ گئی آپ نے وہیں نتنے پلا لیے، وہیں جناب آپ نے اپنے عہدے کا استعمال کیا، اپنے منصب کا، اختیارات کا، طاقت کا استعمال کیا اور ایکشن لے لیا، جناب یوں کر دو، یوں کر دو، یوں کر دو۔ نہیں، فوری رد عمل بالکل نہ ہو، اگلے دن رد عمل دیتے ہیں، جائز رد عمل بھی دینا پڑتا ہے، بعض اوقات شکایت جائز ہوتی ہے، اس پر کوئی نہ کوئی اقدام اٹھانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم گھر کی زندگی کو لے لیں نا، مثال کے طور پر والدہ کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، اب والدہ سے بندہ لڑے گا تو نہیں نا، والدہ ذرا اگلے دن جا کے باتوں میں پیار محبت کے ساتھ کچھ ایسی بات کر دے گا، اشارہ کنایوں میں، یہی کافی ہے۔ تو عزت دار لوگ اسی طرح بات کرتے ہیں، اگر پہلے دن ہی سوچے گا رد عمل دوں تو بہت تجاوز کر دے گا۔ تو یہی عملی زندگی کے اندر ہے، لین دین کے مسائل ہیں، پروفیشنل زندگی کے مسائل ہیں، اور چیزیں ہیں۔ تو شریعت نے جو گواہی کا نظام رکھا ہے اور جو خبر کا نظام رکھا ہے، خبر کا نظام شروع ہوتا ہے حدیث مبارکہ سے کہ حدیث رسول جو ہے کس سے لی جائے، کس سے نہ لی جائے، ایک اعلیٰ معیار، اس سے لینی، اس سے نہیں لینی۔ پھر جناب گواہی کہ جہاں حقوق کا معاملہ ہے، ایک دوسرے کے اوپر کوئی مال لازم ہونا ہے، کوئی سزا لازم ہونی ہے، شریعت نے وہاں فاسق کی گواہی نہیں لی، نہیں، دیانت دار ہونا چاہیے گواہ، یہ نہ ہو کہ بدنام ہو، یہ نہ ہو کہ بھول کا عادی ہو اور بیکی بیکی باتیں کرنے کا عادی ہو، ذرا پختہ آدمی ہو، فاسق نہ ہو، معتبر ہو۔ تو یوں گواہی کی بہت ساری اقسام ہیں، میرے پیش نظر بھی ہیں، میں اس پر تو بات نہیں کر سکا۔ کہ ایک قسم وہ ہے کہ جس میں عام زندگی ہے، پانی کی پاکی ناپاکی، کوئی شخص کہتا ہے پانی تو ناپاک ہے، تو وہاں علماء نے لکھا کہ دل پر غور کرے کہ یہ آدمی، اس کا کردار کیسا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا۔ وہاں عادل ہونا یعنی فاسق نہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے عام لین دین کی زندگی، وہاں بھی عادل ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے حقوق کا معاملہ، وہاں عادل ہونا ضروری ہے۔ تو یوں شریعت نے جو گواہی کا معیار ہے، جہاں خبر پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، اس کا ایک معیار مقرر کیا ہے۔ اور ناظرین کرام، آج ہم سوشل میڈیا کے دور میں دیکھتے ہیں، ہر شخص کہتا ہے سب سے پہلے اس میسج کو میں گروپ میں ڈالوں، پتہ چلے میں نے یہ خبر دی۔ ارے بھائی میرے، تحقیق تو کر لو آپ، بات ہے کیا؟ ٹھیک ہے، ابھی ایک ویڈیو جو ہے وہ گھوم رہی تھی، کسی نے بنائی ہوئی تھی ایک ویڈیو، یعنی بربریت پر، کفار کی بربریت پر، کہ کس طرح مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک خاص رنگ مجھے نظر آیا۔ تو میں نے کسی کو کہا کہ یہ ویڈیو جو ہے نا، مجھے جو اسپاٹ ہے یا جو موقع ہے وہاں کے شوٹ ہوئی نظر نہیں آ رہی، یہ اسٹوڈیو میں بنائی گئی ہے۔ اس کا اصل مقصد کچھ اور ہے کہ علماء سے متنفر کیا جائے اور لوگوں کے دلوں میں علماء کی نفرت ڈالے جائے۔ یہ جو سوٹڈ بوٹڈ آدمی ایک ویرانے میں کھڑا ہوا ہے، یہ ذرا مشکوک سا لگ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خبر کی تحقیق، تفتیش یہ ضروری ہے، اور خاص طور پر قرآن کے نام پہ اللہ یوں فرماتا ہے، اللہ کا رسول یوں فرماتا ہے، دین کا حکم یہ ہے، جو چاہے آئے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں۔ علمان والحفیظ، آپ کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آپ نے خبر آگے بڑھائی ہے، اس کی صحت کا، اس کے نتیجے کا آپ پر بھی بوجھ آئے گا، آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ یہ میسیج آگے بڑھانا آپ پر کوئی فرض اور واجب تھوڑی ہے، صحت مند مواد کو آگے بڑھائیں۔ بعض اوقات ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں علمان والحفیظ،
اس کو آگے بڑھانے کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سر عام ذلیل ہو گیا، کوئی بھی اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، اب اس کی ویڈیو چلائی جا رہی ہوتی ہے، جناب دیکھو دیکھو کیا ہو گیا، دیکھو دیکھو کیا ہو گیا۔ ارے بھائی، اگر اس کی جگہ تم ہوتے اور تمہاری ویڈیو چل رہی ہوتی تو تم کیا سمجھتے؟ مطلب کسی مسلمان کی ذلت، رسوائی، بعض اوقات اس طرح غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ مثال کوئی آدمی بیگ اٹھانے لگا تھا، اس نیچے گر گیا، خود نیچے گر گیا، ایک عام سی بات ہے۔ آپ جناب ویڈیو چلائیں گے، اس پر میم بنیں گے، اس پہ کہکے ڈلیں گے، اس پر ڈائلاگ ڈلیں گے، تو ایک مسلمان کی عزت کے تعلق سے، شریعت کی تعلیمات کے تعلق سے، قرآن کا حکم ہے یا نہیں ہے اس کے تعلق سے، حدیث کا حکم ہے یا نہیں ہے اس کے تعلق سے، شریعت میں حلال ہے یا حرام ہے اس کے تعلق سے، کوئی بھی ہم کنٹینٹ آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور بحیثیت قوم ہم پاکستانی ہیں، ملک کا دفاع، ملک کی سالمیت کا دفاع، ملک کی ترجیحات دین سے نہیں ٹکراتی، وہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ بعض اوقات ہم اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں، ہم بلا وجہ میں جو ہے وہ اپنے ملک پر، یعنی اپنے جس درخت پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور خبر کے تعلق سے جو دینی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہیں اس کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے،